آیت نمبر 37، وہ چاہیں گے کہ آگ سے باہر نکل آئیں لیکن اس سے باہر ہونے والے نہیں، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اور جو چور ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جو کچھ اس نے کیا ہے یہ اس کی سزا ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت کی نشانی، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر جس کسی نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو اللہ اس پر لوٹ آئے گا اور وہ بخشنے والا، ان اللہ غفور الرحیم۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ وہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر اسلام، اس گروہ میں سے جس نے زبان سے کہا ہم ایمان لائے مگر ان کے دل مومن نہیں ہوئے، اور اس گروہ میں سے جو یہودی ہیں، جو لوگ کفر میں تیز گام ہوئے، تو ان کی حالت میں غمگین نہ کرے۔ یہ لوگ جھوٹ کے لیے کان لگانے والے ہیں، اور اس لیے کان لگانے والے ہیں کہ ایک دوسرے گروہ تک جو تمہارے پاس نہیں آیا خبریں پہنچائیں۔ یہ کلموں کو باوجود یہ کہ ان کا صحیح محل ثابت ہو چکا ہے، صحیح محل سے پھیر دیتے ہیں، مطلب یہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حکم دیا جائے جو تم کو پسند ہے تو قبول کر لو، اور اگر ایسا حکم نہ ہو دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو۔ جس کسی کے لیے اللہ نے چاہا کہ آزمائش میں پڑے تو تم اس کے لیے اللہ سے کچھ نہیں پا سکتے۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور برے طریقوں سے مال کھانے میں بے باک ہیں۔ بس اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر تم کنارہ کش ہو گئے تو یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو تو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ پھر فیصلہ کرو۔ بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا ہاتھ اٹھا لیا، اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی سے ہاتھ ہی اٹھا لے، اور ہاتھ کب اٹھائے گا کہ جب آپ بالکل ہی اس کی ساری باتیں وہ کرو جو نافرمانی ہے، کوئی اللہ کی فرما برداری کرو ہی نہ۔ اللہ نے کہا نبی یہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے آئے، آپ کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ میرے رسول اور نبی ہو، اگر آپ فیصلہ کرنا تو پھر انصاف کا کرنا۔ آپ نہ یہ کرنا کہ یہ تو اللہ کی کوئی بات نہیں مان رہے، ان کو میں ذرا سخت فیصلہ ذرا سنا دوں، نہیں، وہ فیصلہ سنانا جو صحیح حق پر ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے، اور پھر یہ لوگ کس طرح تمہیں منصف بناتے ہیں جب تورات ان کے پاس موجود ہے اور اللہ کا حکم بھی تورات میں موجود ہے، کیا پھر تورات رکھنے پر بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ بلا شبہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت روشنی ہے۔ اللہ کے نبی جو احکام الہی کے فرما بردار تھے، اس کے مطابق حکم دیتے رہے۔ نیز ربی اور احبار، یعنی اللہ کے جو بندے تھے، یعنی یہودیوں کے علماء، ان کو کہتے ہیں ربی اور احبار، بھی اس پر کاربند رہے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود اتباع حق میں انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو سستے دام و فروخت نہ کرو۔ یاد رکھو جو کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اور ان پر ہدایت کی راہ بند ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا، ان کے جو صحیح ربی اور احبار، وہ ان کے علماء تھے، جو صحیح تھے نا، وہ تورات پہ صحیح علم کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کو نہ بدلو۔ اور جو عام علماء تھے جو کھاتے تھے، بادشاہ نے پیسہ لگا دیا کہ آپ فیصلہ میرے حق میں سنانا یا میرے بیٹے کے حق میں کوئی بدلو اس کو، وہ اس کے مطابق بدل دیتے تھے، لیکن جو صحیح علماء تھے وہ نہیں بدلتے تھے۔ اب یہ چھوٹے جھوٹے علماء اتنا آگے بڑھ چکے تھے بادشاہوں کے تعاون سے، برے حکمرانوں کے تعاون سے، کہ وہ اصل یہ ربی اور احبار عالموں کو مارنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ یہی ہوا کہ وہ تورات کو بدلنا چاہتے تھے اور لوگوں پر وہی نافذ کرنا چاہتے تھے، اصل تورات کو ڈھونڈ کے ختم کر رہے تھے کہ نہ اصل تورات رہے گی نہ لوگوں کو پتہ چلے گا، اور یہی والے ہمارے جو اب نافذ کردہ جو ہم نے ان میں چینجنگ کی ہے، ان کو تفرید کر دی ہے یا پھر ہم نے کچھ ایڈ کر دیا ہے، وہ وہی رہے گا اینڈ تک۔ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا فلاں عالم ہے وہ نہیں بدلنے والا، تو اس کو مار دو یا اسے پھر دھمکی دو کہ بھئی آپ نے اس جو ہم نے اب تورات بنائی ہے اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ اس عالم نے کیا کیا، ساری تورات باریک لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں بڑا سا ڈال لیا۔ اب اصل تورات، اب وہ ان کے پاس آئے نا تو انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ ہم نے جو تورات لکھی ہے اب اس پر آپ عمل کریں گے یا نہیں۔ انہیں پتا تھا میں نے نہیں کہا تو یہ میری گردن ابھی اتار دیں گے۔ انہوں نے عقل بندی کی، اپنی تورات کی طرف نیچے دیکھ کے تو سر جھکا دیا کہ ہاں میں عمل کروں گا، اور اپنی تورات کی طرف دیکھا اور اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جو اللہ کی جب وہ کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اس پر وہ صحیح عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے پیغمبر اسلام، ہم نے یہودیوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ آیت نمبر ہے 45،
اور اے پیغمبر اسلام، ہم نے یہودیوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم. پھر جو کوئی بدلہ لینا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور جو کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے گا بلکہ اپنی طرف سے قانون بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر پہلے انبیاء علیہ السلام کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا، تورات کی تصدیق کرتا ہوا جو اس کے سامنے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور تورات کی جو پہلے سے موجود تھی اس کی تصدیق ہے، نیز متقی انسانوں پر سعادت کی راہ کھولنے والی پند و نصیحت ہے. اور اے پیغمبر اسلام، اس طرح چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق حکم دیں جو کچھ انجیل میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اور ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی. اب دیکھیں آخری کتاب آ گئی، ٹھیک ہے نا، ساری کتابوں کا ذکر کیا، پھر آخری کتاب اللہ نے کہا اے نبی اب ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب بھیجی جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہیں اور ان پر نگہبان ہے. اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرو. سچائی تمہارے پاس آ چکی ہے، تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے ایک شرع اور منہاج ٹھہرا دی ہے. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ نکلنے کی کوشش کرو. تمام شریعتوں کا اصل مقصود یہی ہے، تم سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ جن چیزوں میں تم باہم اختلاف کیا کرتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور ہم نے تمہیں حکم دیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں نازل کیا ان کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. نیز ان کی طرف سے ہوشیار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے کسی حکم سے تمہیں ڈگمگا دیں. پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو جان لو اللہ کو یہی منظور ہے کہ ان کے پاس گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت پڑے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان نافرمان ہیں. پھر کیا جاہلیت کے عہد کا سا حکم چاہتے ہو؟ اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو جو تمہاری دشمنی میں سرگرم ہے اپنا رفیق و مددگار نہ بناؤ. وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں رفیق اور مددگار بنائے گا تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا. اللہ اس گروہ پر راہ نہیں کھولتا جو ظلم کرنے والا ہوگا. پھر تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت کے پھیر میں نہ آ جائیں. تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں فتح دے گا یا اس کی طرف سے کوئی اور بات ظاہر ہو جائے گی، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہوں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی سخت سے سخت قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ تمہیں دشمنوں کے ساتھ تو ان کے تمام کام نفاق کی وجہ سے اکارت گئے اور بالآخر وہ تباہ و نامراد ہو کر رہ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 54. مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کے پھر جانے سے دین حق کو نقصان پہنچے گا. قریب ہے کہ اللہ ایک ایسا گروہ پیدا کر دے جنہیں اللہ دوست رکھتا ہو اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھنے والے ہوں، مومنوں کے مقابلے میں نہایت نرم اور جھکے ہوئے، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت. اللہ کی راہ میں جان لڑا دیں گے اور کسی معاملہ کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جس گروہ کو چاہے عطا فرما دے، اور وہ بڑی ہی وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، بس بات وہی، ساری کہانی یہی ہے بس کہ اللہ کی کتاب پہ عمل کرو، اپنے پاس سے چیزیں نہ بناؤ، اپنے معاملات جتنے گھروں میں ہو رہے ہیں نا ان کو قرآن کے مطابق کرو، تو پھر ہی معاملہ صحیح ہوگا. کہ بار بار اللہ جو ہر بات کی مثال دے رہا ہے صرف اس لیے دے رہا ہے کہ اپنے معاملے اب اس کتاب کے مطابق کر لو. اس کے بعد ہے آیت نمبر 56 55. تمہارا رفیق و مددگار اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں جن لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اور جس کسی نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا رفیق و مددگار بنایا تو بلا شبہ اللہ ہی کا گروہ غالب رہنے والا گروہ ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، مسلمانوں کو چھوڑ کر اندر ہی اندر حکمران دوسرے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا. یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے معاشرے میں، قوموں میں ہوتا ہے. جو بڑے قوم ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، ان کی بات مانی جا رہی ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے قرآن کی بات مانو، اس کے مطابق فیصلے کرو. لیکن ہماری زندگی کے، ہماری قومی سطح پر فیصلے سارے وہ ہو رہے ہیں جو کہ وہ طاقتور حکومتیں چاہتی ہیں. تو سارا قرآن کے کام الٹ ہو رہا ہے. تو اب خود ہی بتائیں کہ تباہیاں کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. اور اے مسلمانوں، یہود و نصارہ اور کفار میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے اور اس کی تحقیر و تذلیل کی ہے، تم انہیں اپنا مددگار رفیق نہ بناؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر فی الحقیقت تم ایمان رکھنے والے ہو.
اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو یہ اسے تماشا بناتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو سمجھ بوجھ سے یک قلم بے بہرا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے سارے ممالک ایسے ہیں جس میں نہ اذان دینے کی اجازت ہے، نہ مسجد بنانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے مسجد بنائی ہے، اجازت دے دی ہے حکومت نے کہ نہیں مسلمانوں کی بھی اقلیت ہے اور زیادہ اب ہوئے جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں مسجد بنا لو، چلو ان کی مہربانی ہے۔ لیکن لوگ بیچ میں ایسے ہوں گے وہاں پر ابھی بھی کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی مذاق اڑاتے ہوں گے، آج بھی قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہ مقابلہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کا ہو سکتا ہے، کرو قرآن پہ قائم رہو۔ اس کے بعد ہے 59 تم کہو کہ اہل کتاب کیا تم اس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سچائی پر جو ہم پر نازل ہوئی ہیں اور جو ہم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور تم میں اکثر آدمی نافرمان ہو گئے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام تم کہو کیا میں تمہیں بتلاؤں اللہ کے ہاں کون زیادہ بدتر ہوا، وہ لوگ جن کو اللہ نے لعنت کی اور اپنا غضب اتارا، اور ان میں سے کتنوں ہی کو بندر اور سور کی طرح کر دیا، اور وہ جو شریر قوتوں کو پوجنے لگے یہی لوگ ہیں جو بدتر ہیں اور درجے میں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے، لیکن بالکل تسلیم نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور دیکھو جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے ہیں اور کفر لیے ہوئے واپس جائیں گے، اور وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ اور تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور مال حرام کھانے میں تیز گام ہیں۔ افسوس ان کے دعوے ایمان پر کہ کیا ہی برے کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے عالموں اور پیراؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو جھوٹ بولنے، حرام کھانے سے روکتے نہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر قوم کو روکتے نہیں، علماء روکتے نہیں، بڑے بڑے علماء چپ کر کے ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حکومت میں جو حرام کچھ نہیں کر سکتے، تو سب پکڑے جائیں گے۔ لیکن جو آواز اٹھاتا ہے ظاہر ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں آواز اٹھاتا ہے تو پھر اس کو قید بھی ہوتی ہے، اس پر ظلم بھی ہوتے ہیں، اس کو کہیں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ یہ ایک شخص ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کر رہا ہے اور لوگ نیکی اور شر کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آج بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بخشش سے بندھ گیا تھا، حالانکہ حقیقت میں انہی کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان کی پر لعنت پڑی ہے۔ اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ بخشش کرم میں کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے ان لوگوں میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ بڑھا دے گا، اور اللہ نے اور ہم نے ان کے مختلف فرقوں کے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے، وہ قیامت تک مٹنے والا نہیں۔ جب کبھی لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ لوگ ملک میں خرابی پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ خرابی پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور وہاں کے امیر کبیر لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہوگا، تو وہ مشرکین جو امیر کبیر ہیں وہ اپنی دولت کو چھپائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کیوں بھائی ان کا رب انہیں کچھ نہیں دیتا، ہماری دولت پہ نظر رکھی ہوئی ہے اللہ نے، اس کا مطلب ہے ہم امیر ہیں اور تمہارا اللہ غریب ہے جس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں کہ اب تمہیں نہیں دینا۔ یعنی اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے، حالانکہ اللہ خرچ کرنے کو اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ تمہارے مال کو اور بڑھا دے اور اس میں برکت ڈالیں، اور غریبوں کا بھلا تم کرو تاکہ تمہیں نیکی ملے، حالانکہ اللہ خود بھی بھلا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اہل کتاب ایمان رکھتے اور پرہیزگار ہوتے تو ہم ضرور ان پر سے ان کی خطائیں محو کر دیتے، خطاؤں کے اثرات مٹا دیتے، اور ضرور انہیں نعمت کی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے قائم رکھتے تو ضرور ایسا ہوتا کہ ان کے اوپر سے بھی، ان کے آسمان سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی زمین سے انہیں برکت ملتی، لیکن انہوں نے تعلیم الہی ضائع کر دی۔ ان میں سے ایک گروہ ضرور میانہ روح ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں برائی ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، ایک میں نے حدیث ہے یا کوئی ضعیف حدیث ہے یا میں چلتے چلتے کوئی بات پڑھی تھی کہ جانور چرند پرند سارے نا جب قحط آتا ہے یا زمین فصلیں نہیں اگاتی تو کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے گناہ ہیں جو ہمیں بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ نہ زمین پھر اپنی فصل اگاتی ہے، نہ آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ پھر میں اگر میری فرما برداری کرو نا اور صحیح دین اسلام پر چلو، ٹوٹل اپنے آپ کو مسلمان بنا لو سر سے پاؤں تک، تو میں زمین سے بھی فصلیں اگاؤں گا اور آسمان سے بارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ یا ایھا الرسول، آیت نمبر 67، اے پیغمبر اسلام تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا اسے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام نہ پہنچایا اور اللہ تمہیں انسانوں سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اس گروہ پر راہ نہیں کھولتا جس نے کفر کی راہ اختیار کی ہے۔ اب سن لیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتا دیا کہ جو میرا پیغام یہ قرآن کا پہنچائے گا نا تو میں اسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ لوں گا،
تم یقین کر کے آگے تو بڑھو. ان لوگوں سے کہہ دو کہ اہل کتاب تمہارے پاس ٹکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا قائم نہ کرو. اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے تنبیہ اور نصیحت کے بجائے وہ اور زیادہ ان کی سرکشی اور انکار میں بڑھا دے گا. تم اس گروہ کی حالت پر افسوس نہ کرو جو حق سے منکر ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مومن ہوں یا وہ لوگ جو یہودی اور صابی اور نصارہ ہیں کوئی ہو، لیکن اصل دین یہی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر اس کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے نہ تو کسی قسم کا اندیشہ ہوگا نہ کسی قسم کی کوئی غمگینی ہوگی. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور اس پر قائم رکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے ان کی طرف رسول بھیجے، مگر جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا تو انہوں نے ان میں سے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ سمجھے کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، اس لیے گمراہی کے جوش میں اندھے بہرے ہو گئے. اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آیا، لیکن پھر ان میں سے تھے اندھے بہرے ہو گئے، اور اب جیسے کچھ ان کے کرتوت ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. یقیناً وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو یہی مسیح بیٹا مریم کا ہے، اور خود مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے. بلا شبہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ عرش دوزخ ہوا، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی نہیں جو قیامت کے روز ان کا مددگار ہوتا. اللہ اکبر. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے اور واضح کر دی کہ تم جس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو وہ تو خود کہتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ کو سب کو یہ کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو، یہ جو کھڑے ہیں تمہیں بیٹا مانتے تھے، تمہیں خدا مانتے تھے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہے گے اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور آپ کو علم ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود یعنی قیامت کے دن یہ گواہی ان سے لیں گے صرف دکھانے کے لیے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا پیغمبر عیسیٰ کیسا تھا. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں جو لوگ مزاروں پہ جاتی ہیں، عورتیں مرد بھی ادھر ادھر پھرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں، تویز بنا کے لاتے ہیں، ان میں سے وہ بابے بیچارے جنہوں نے کہا تھا کہ نہ بھائی کوئی شرک نہ کرنا اور انہی کے انہوں نے مزار بنا ڈالے ہیں، وہ بخشے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں. لیکن جو ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں وہ تو بالکل ہی ڈیفینیٹلی مارے گئے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتے ہیں. یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. پھر وہی بات دیکھیں، حالانکہ کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود یگانہ. اور جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار حق کیا انہیں عذاب دردناک پیش آئے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. انہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ وہ بخشنے والا ہے، یعنی بخشنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. مریم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا ایک رسول ہے. اس سے پہلے بھی کتنے رسول ہو چکے، اور اس کی ماں صدیقہ تھی. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھ کس طرح ہم ان لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر دیکھ کس طرح یہ لوگ پھیرے جا رہے ہیں. یعنی اللہ نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ بھائیو سن لو، وہ جو انسان کھانا کھاتا ہے تمہاری طرح پانی پیتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو کھانا کھاتے تھے، پھر تم انہیں کہتے ہو کہ یہ رب ہے. یہ تین میں سے ایک رب ہے. اللہ اکبر. تم کہو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی بندگی کرتے ہو جن کے اختیار میں نہ تو تمہارا نقصان ہے نہ نفع، اور اللہ تو سننے والا ہے. واللہ سمیع العلیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے پیغمبر اسلام تم کہہ دو کہ اہل کتاب اپنے دین میں حقیقت کے خلاف غلو نہ کرو، یعنی حق سے نہ گزر جاؤ اور اس گروہ کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر چکا ہے، اور حق کی سیدھی راہ اس پر گم ہو گئی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ان کتابوں کی جان نہیں چھوڑی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا کہ چلو بھاڑ میں جاؤ تم، اور تم نے میری کتابوں کا اتنا بدل کر دیا اب میں نے ان کتابوں کا نام ہی لینا. نہیں بھائی، اللہ نے تحریریں اتاری ہیں تو ان کی حفاظت بھی کی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کے عفظ میں ہے. وہ اللہ کے کلام تھے، اللہ نے نہیں چھوڑے. اور ساری زندگی قیامت تک ان یہود و نصارہ اور جتنے اہل کتاب ہیں ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کیا. اور ابھی بھی اپنے راہ راست پر آ جاؤ اور ان کتابوں میں جو صحیح ہے کام ہے پڑھ کے اس قرآن پر آ جاؤ، کیونکہ یہ اس میں ساری اب یہ کتاب ان تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں. بس وہ سچی کتابیں تھیں، ان کو نہ پڑھو.
ہم بھی اب اس قرآن کو چھوڑ کے تورات نہیں پکڑ سکتے, ہم انجیل نہیں پکڑ سکتے. ہاں علم کے لیے پکڑ سکتے ہیں, ان کو جواب دینے کے لیے کہ بھئی دیکھو تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے, تو تم قرآن پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کیونکہ ان کی تورات میں, ان کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی ایک پیغمبر آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہے, ہندوؤں کی کتاب میں, کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا, ان کے جو بت دیوتا سارے جتنے نام ہیں نا وہ سارے پیغمبر ہی ہوں گے اللہ کے, جن کی انہوں نے مورتیاں بنا لی ہیں. ان کی کتابیں پڑھو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک احمد آئے گا ہندوؤں کی کتاب میں, اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا, اور یہ کتاب ہوگی, آخری کتاب ہوگی. اور بتائیں پیچھے کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اور باجی ہندوؤں نے پنڈت سی نا جنہوں نے پہچانیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات ہے, ان کے سارے وہ جتنے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جتنے بت بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہی ہوں گے. انہوں نے بنا لیے ہیں, یہ کرشنا, یہ جو بھی تھے, یہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے. انہوں نے ان کی کہانیاں, اور جس طرح انہوں نے ہماری کتابوں کے ساتھ جو حال کیا اللہ کی, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ حال کر دیا, ان کو بت بنا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ منکر ہوئے تھے وہ داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کیے گئے تھے, اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے گزر گئے تھے, وہ برائیوں میں پڑ جاتے تو پھر ان سے باز نہیں آتے تھے. البتہ یہ بڑی ہی برائی تھی وہ جو کیا کرتے تھے. اے پیغمبر اسلام, تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کفر کرنے والوں سے مدد اور رفاقت رکھتے ہیں. کیا ہی بری تیاری ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے مہیا کر دی کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جو یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نصارہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے خوف کی وجہ سے بھی, ان کے ڈر کی وجہ سے بھی, ان کی دولت کی وجہ سے بھی, ان کے نام کی وجہ سے بھی, تو یہ انہوں نے بڑی بری راہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہوں نے بڑی بری راہ چنی ہوئی ہے. اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو کبھی مشرکوں کی مددگار اور رفیق نہ بنتے. لیکن ان میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو سچائی کی حدود سے باہر ہو گئے ہیں. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا, تم ایمان والوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پاؤ گے. اللہ اکبر. دیکھیں وہ کتنے اپنے کام میں سخت ہیں, اور وہ مسلمان ہو کر دیکھیں کتنے نرم ہیں. اللہ نے کہا مسلمان وہ ہیں جو کافر کے ساتھ سخت ترین رویہ اختیار کرے اور اپنے مومن کے ساتھ نرم. اور یہاں الٹا صاحب ہو رہا ہے. لیکن یہودیوں کا اللہ بتا رہے ہیں, دیکھ لیں کہ تم ایمان والوں کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پاؤ گے. یعنی پتہ ہے کیا, وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایک مسلم نہ رہے, مار دو ان کو, اتنی عداوت ہے. اور پھر کہا نیز مشرکوں کو اور ایمان والوں کو دوستی میں سب سے زیادہ قریب, یعنی یہ آپس میں دوستی ان کی ہوگی, ان لوگوں کے قریب پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں, اس لیے کہ ان میں پادری اور رہبان ہیں. یعنی کہ ایمان والوں کی دوستی میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ نصارہ کو پاؤ گے, کیونکہ ان کے جو رہبان تھے نا, اور جو پادری تھے اور جو عالم تھے وہ بڑے اچھے تھے. یعنی عالم و تار کے دنیا فقیر تھے, وہ دنیا کو چھوڑ بیٹھے تھے, اس لیے بھی کہ ان میں گھمنڈ اور خود پرستی نہیں تھی. اللہ اکبر. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.